لیکن اس میں فائدہ نہ ہوا، 2 سال بعد میں نے بیچا، 3% اس میں نفع ہوا۔ اب مجھے یہ 3% کے اوپر زکوٰۃ نکالنی ہے اور پورے پلاٹ کی قیمت پہ نکالنی ہے۔ دیکھیں جیسے آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں اور سیونگ کے ارادے سے، انویسٹمنٹ کے ارادے سے آپ کرتے ہیں، وہ مال تجارت کہلاتا ہے، اور جب اس پہ 1 سال ختم ہوگا تو کل پلاٹ کی کرنٹ ویلیو کے اوپر آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو 2 سال پلاٹ رہا، پہلے سال کیا ویلیو تھی وہ نکالیں، دوسرے سال کی آتی، پہلے سال کی زکوٰۃ علیحدہ نکلے گی، دوسرے سال کی علیحدہ نکلے گی، پورے پلاٹ کی کل قیمت کے اوپر۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ 10 سال پلاٹ رکھیں، پھر جب بیچیں گے پروفٹ آئے گا تو اس کے اوپر ہوں گے، یا 10 سال کے بعد جو ویلیو ہے بس صرف 10ویں سال کی زکوٰۃ دینی ہے، باقی 9 سال کی نہیں۔ یہ آپ کی میجر مسٹیک ہے، اس کو آپ بدلیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے زکوٰۃ ادا کیے بغیر، یعنی پلاٹ بیچا اور اسی پیسے سے بعینی دوسرا مکان لے کے کرائے پہ چڑھا دیا اور زکوٰۃ ابھی ادا نہیں کی تھی، تو اس صورت میں زکوٰۃ کل مالیت پر ہوگی اس مکان کے یا صرف کرائے پر ہوگی؟ دیکھیں یہ تو مکان آپ نے سیونگ کی نیت سے نہیں لیا، نہ کل مال پر ہوگی اور نہ کرائے پر ہوگی، بلکہ وہ تو سال کے اینڈ میں اگر جتنی سیونگ ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کو تو ہٹا ہی دیں۔ باقی یہ آپ نے اگر کل پیسہ یہاں لگا بھی دیا تو جو پچھلے سال اس پلاٹ پہ زکوٰۃ بنتی رہی تھی اس سے کیا تعلق اس کا، وہ تو آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ مثلا پہلے سال میں بالفرض 1 لاکھ زکوٰۃ بنی، دوسرے سال میں 2 لاکھ بنی، تو یہ 3 لاکھ تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ پلاٹ کتنے کے مطلب لاس میں گیا یا آپ کو پروفٹ کے ساتھ گیا، اس کو نہیں دیکھتے۔ اصل تو جب تک پلاٹ آپ کی ملکیت میں رہتا ہے، قبضے کے اندر رہتا ہے، وہ مال زکوٰۃ ہے اور اس کی زکوٰۃ سال بسال بنتی رہے گی۔ کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کر لینا، ایک ہوتا ہے واجب ہو جانا، ایک ہے واجب کر لینا۔ واجب کر لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، لہذا کسی نے ویسے ہی غیر فطری طریقے سے روزہ اپنا غسل واجب کر لیا یا باقاعدہ زوجین جسمانی تعلق قائم کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر غسل خود واجب ہو گیا، توڑا نہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ جسے دوپہر میں کوئی نوجوان سو رہا ہو اور احتلام ہو جائے تو غسل تو واجب ہو گیا، لیکن چونکہ یہاں غسل واجب کرنا نہیں پایا گیا، یہ ہو گیا ہے، اپنی قدرت و اختیار سے نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا اس سے روزہ نہیں جائے گا، وہ غسل کرے اور اپنا روزہ کنٹینیو رکھے۔ حالت روزہ میں غرغرہ نہ کریں، ناک میں پانی نہ چڑھائیں، ورنہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کسی پر غسل واجب بھی ہو جائے تو وہ صرف کلی کر لے، غرغرہ نہ کرے، اور تھوڑا سا ناک میں جہاں احتیاطاً جہاں تک پانی وہ چڑھا سکے کہ دماغ کو نہ چڑھے وہاں تک پانی اوپر لے لے، باقی سانس کے ذریعے اوپر کھینچ کے نہ لے کر جائے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ فطر وغیرہ یا کسی نے پوچھا کہ روزہ یا صدقہ فطر وغیرہ یہ رمضان میں ادا کریں یا رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں فدیہ تو پوری زندگی وقت ہے، اگر کسی کو پر فدیہ لازم ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بہت ہی بوڑھے ہیں، اب آئندہ زندگی میں روزے رکھ ہی نہیں سکتے، کوئی بہت بیمار ہے، آئندہ صحت کی امید نہیں ہے، تو وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار 1 روزے کے بدلے میں صدقہ کر دیں، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ یہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر جو ہے اس کا مستحب وقت ہے عید سے پہلے ادا کرنا۔ یہ اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے، سٹال لگے ہوتے ہیں، لوگ عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں، وہاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ مستحب ہے، لیکن اس سے بھی افضل یہ ہے کہ رمضان کے دوران ادا کیا جائے۔ کئی صحابہ کرام رمضان کے دوران ادا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ غریب تک مال پہنچے اور وہ عید کی تیاری کر سکے، لیکن اس کا وقت بھی پوری زندگی ہے۔ لہذا اگر کسی نے یہ سمجھا کہ عید گزر گئی، ہم صدقہ فطر ادا نہیں کر سکے تو اب وہ معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بعد میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن خامخواہ تاخیر کی تو یہ مناسب نہیں ہے۔ عذر کے سبب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔